تنہائی میں بیٹھ کر پھر سوچیں، روزانہ تنہائی میں کچھ وقت نکالیں اور سوچیں کہ جو اللہ 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 ہونا، اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، سن رہا تھا، بول رہا تھا، میرا دل کیا کہتا ہے؟ جب اکیلے بیٹھے پھر سوچے، پھر پتا چلے گا ابھی کہاں پہنچے۔ جیسے ایک بات ہے، بھائی صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے دھیانی سے بھی اللہ کا نام لیا جائے تو نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مزے کی بات ہے۔ اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا، بتایا کر دو ان کا، یہ ملک صفحہ ہستی سے مٹا دو، یہ شہر برباد کر دو۔ اب ہماری کائنات کے تمام وسائل اور اسباب جمع کر لیے جائیں، اس بربادی سے بچانے کے لیے، اس بربادی سے بچانے کے لیے تو سارے اسباب اور وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کو ساتھ لے لے، بگڑی بنے گی۔ اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو بری ہوئی بھی بگڑ جائے گی۔ سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا۔ تیرا حق یہ حق نہیں ادا کیا، اب بتا تجھے حق چاہیے یا وہ دیکھ سامنے جنت؟ وہ جنت چاہیے؟ آئی صاحب نے اسی طرح فرمایا کہ مولانا یاد صاحب رحمۃ اللہ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھ سامنے جنت، وہ جنت چاہیے، یہ حق چاہیے۔ ماں جب جنت دیکھے گی تو کہے گی جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر حقوق معاف سارے، وہ کہے گی معاف، میں کہ چل جا جنت میں جا۔ پھر باپ کو بلائیں گے کہ تیرے بیٹے نے یہ حق توڑا ہے، اب بتلا کہ تجھے حق چاہیے یا وہ دیکھ جنت؟ جنت چاہیے۔ باپ کہے گا جنت چاہیے، انہوں نے کہا معاف، انہوں نے کہا معاف، انہوں نے کہا جا۔ پھر بیوی کو بلائیں گے، پھر بچوں کو بلائیں گے، اسی طرح ایک ایک کر کے بلاتے جائیں گے، اور پھر سارے سے حقوق معاف کروا کر سب کو جنت دے دے کر راضی کر دیا، اس کو بھی کہا جا تو بھی جا۔ صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی حضرت سے، بس پھر میں نے کہا اب تو ہو گیا کام، اب تو کام ہو گیا، بس پھر دن رات نہ گھر دیکھا، نہ در دیکھا، نہ رشتے ناتے، کچھ نہیں، بس اس کام کو اپنا کام بنا۔ قرآن کی تفسیر ہے قرطبی، اس کو میں دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں یہ حدیث نظر آئی۔ حضرت ایسا فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، کیوں کہہ کے بیان نہیں کرتے تھے، بس جو چیز ہے اس کو بتاتے تھے۔ نماز پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا، سبحان اللہ کہو گے اتنا فائدہ ہوگا، کیوں نہیں کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہو گے تو اتنا فائدہ ہوگا، جو فائدے کی چیز ہے صرف اتنا بتلا دیتے۔ تو یہ جو حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس طرح بلائیں گے اور حقوق معاف کروائیں گے، جنت دیں گے، تو یہ قرطبی میں موجود۔ میں نے وہ لا کے حاجی صاحب کو دکھ رہا ہے، میں نے کہا یہ تو اس میں بھی موجود ہے اسی طرح کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ شخص جو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگا دیتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ کھانا نہ آرام، نہ گھر نہ در، اللہ اس کے حقوق والوں کو حقوق کے بدلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں دے کر سارے حقوق معاف کروائیں گے اور سب کو جنت میں اکٹھا کریں گے۔ وہ تو سخی ہے، داتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی؟
کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی بندگی کے لیے. کیا مطلب؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کہتے ہیں نا، مرضی اپنی چلاتے ہیں. پھر اللہ کے بندے کہاں ہوئے؟ بقال آئی صاحب کے یہ جھوٹ بولتا ہے. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب ہم زبان سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. ادھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بھاگتا ہے اللہ کے غیر کی طرف، جا رہا اللہ کے غیر کی طرف، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اندر کچھ باہر کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو بندے کی تو مرضی کوئی ہوتی نہیں. جو غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، غلام، اس کی تو مرضی نہیں چلا کرتی، جو اس کا آقا کہتا ہے اس کی مرضی چلتی. اب آقا 5 دفعہ بلا رہا ہے دن میں، یہ کہہ رہا میری مرضی، میں دکان پہ بیٹھا رہوں گا. آقا بلا رہا ہے فجر کی نماز میں، یہ کہتا میں رضائی میں گھسا رہوں گا. تو یہ بندہ کیسا ہوا؟ بندہ تو رات کے 2 بجے اس کا آقا اٹھائے وہ انکار نہیں کرے گا. جو بندہ ہے، جو عام ملازم ہے، تنخواہ دار، یہ بندے نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، وہ نہیں انکار کرتے. جو ملازم ہے، اگر ملازم کو رات کے 3 بجے ہم اٹھائیں ڈرائیور کو کہ بھئی جانا ہے اٹھ جاؤ، تو وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں جاؤں گا میں، حالانکہ وہ بندہ نہیں ہے. بندہ تو اس سے آگے ہے. بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک، اس کا اللہ، اس کا آقا بن جاتا ہے. ہم دھوکے میں ہیں. ہم کہتے ہیں جیب میں پیسے ہیں، یہ میرے ہیں، تیرے کیسے ہیں؟ تو تو بندہ ہے. کہتے ہیں یہ آنکھ میری ہے، جس کو چاہے دے دوں، دیکھ لوں. کیسے دیکھ سکتا؟ تم تو بندے ہو، اللہ کا بندہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اگر بندے ہو تو یہ آنکھ تو تیری نہیں ہے، تو اس آنکھ سے جو چاہے دیکھے، یہ کیسے کر سکتا؟ بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے. آقا جتنا استعمال کے لیے کہے گا اتنا استعمال کرے گا. آقا جو کھانے کے لیے دے گا وہ کھائے گا. آقا جو پینے کے لیے دے گا وہ پیے گا. آقا جہاں سلائے گا وہاں سوئے گا. آقا جو پہنائے گا وہ پہنے گا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بندے ہیں یا نہیں ہے؟ بے شک. لیکن کام الٹا کرتے ہیں. آقا اللہ کو مانتے ہیں لیکن کام ایسا کرتے جیسے میں خود آقا ہوں. جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گا. جس کا مال چاہے دباؤں گا، جس کا مال چاہے ہڑپ کر لوں گا. جیسے بولنا چاہوں بولوں گا، جسے دیکھنا چاہوں اسے دیکھوں گا، جو بات سننا چاہوں وہ سنوں گا، آقا چاہے یا نہ چاہے. ہاں، اگر اس آنکھ سے وہ دیکھیں گے جو آقا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حج عمرے کا ثواب پائیں گے. اپنی بیوی کو پیار سے، حیا کے، اپنے عزت کی حفاظت کے لیے دیکھیں گے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. جو ہاتھ دوسرے کے مال کھینچنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اس کو دوزخ میں لے جائے گی. اور جو ہاتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اسے جنت میں لے جائے گی. ہمارے کچھ علاقے کے بھائی ہیں، ان کو بڑا یہ لگتا ہے کہ بھائی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے. ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں، ایک جگہ کا نام نہیں لیتا، ایک علاقے کے ایک مولوی صاحب سال میں چل رہے تھے. تو ہم رائیوٹ کے، میں مولانا عبدالرحمان صاحب، ہمارے استاد مولانا عبدالرحمان صاحب، ہم
सब एक ही जमात में। उसका साल का आखिर था तो उसने अपना किस्सा सुनाया। कहने लगा मौलवी साहब मैं जब नया नया तबलीग में लगा मैं तो मौलवी बन गया, एक बड़े मशहूर मदरसे से मौलवी बन गया। मैं मौलवी बन के तबलीग में लगा, 3-3 दिन लगाए। तो 3-3 दिन जब लगा कर मैं घर गया तो जमात में लोगों ने कहा कि भाई सलाम करो, घर में जाते हुए भी सलाम करो। तो जो ही मैंने घर में दरवाजे पे सलाम किया तो मेरी बीवी तो भाग गई, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। वो अंदर भागी, वो देखो ये मौलवी पागल हो गया, सलाम करता है, बीवी को सलाम करता है। खैर अब खत्म हो गया, ये पुरानी बात है। अब तो सलाम करते हैं, करते हैं नहीं करते? पता है जिस इलाके में ये होता था पहले, वहां के लोग बैठे हुए हैं, बड़ी उम्र वालों को पता है, नौजवानों को भी पता। लेकिन ये वाला कि बीवी के मुंह में अगर लुकमा डालेगा तो इस पे भी अजर मिलेगा, मौजूद है किताबों में। अपने हाथ से लुकमा डाला, यही हाथ दूसरे के लुकमे को छीनने के लिए तो इस पर पकड़ होगी, ये हाथ दोज़ख में जाएगा। जो कदम उठेंगे अपनी बेवा बहन की मदद के लिए, अपने पड़ोसी की मदद के लिए, ये कदम उसे जन्नत में ले जाएगी। और जो कदम उठे दूसरे के घर पे कब्जा करने के लिए, ये कदम उसे दोज़ख में ले जाएगी। ये अब्दियत, अल्लाह ने हमें अब्द बनाया है, अल्लाह के हम बंदे हैं, हमारी मर्जी कोई नहीं। अल्लाह ने ये चीजें दी हैं, ये आंख अल्लाह ने दी है, ये जेब में पैसे अल्लाह के दिए हुए, ये जान अल्लाह की दी हुई, ये हमारे पास ताकत, कुव्वत, सलाहियत, ये सब अल्लाह के, ये कान अल्लाह के, ये जबान अल्लाह की दी हुई। अल्लाह ने बनाया, दिया, हमें इस्तेमाल की इजाजत दी। और मेहरबानी ये की कि अल्लाह ने खास बंदों को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजकर ये बतला दिया कि मेरी दी हुई चीज मालिक मैं हूं, तुम मालिक नहीं हो, तुम्हें इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन वहां इस्तेमाल करना जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह राजी होते हैं, वहां इस्तेमाल न करना जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह नाराज होते हैं।